تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو یہ شعر جو ہے نا، یہ ہے احکام الہی نظم ہے ضرب کلیم سے، اس سے ہے۔ میں کوئکلی اس کے اوپر اپنی تھاٹس شیئر کروں گا۔ میں نے ایکچولی اس پوری نظم پہ بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی تھی، تو میں نا اس کو بہت شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مین پوائنٹ اس کا یہ ہے، ہم انسان جب اس دنیا میں اس زمین کے اوپر جب ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، زندگی اپنی گزارتے ہیں، ہم انسان ہو گئے یا کوئی بھی اور چیز ہے، نباتات ہو گئے، پودے ہو گئے، جمادات پتھر وغیرہ ہو گئے، یا جو بھی جانور ہو گئے، یہ ساری جو کریشن ہے جو زمین کے اوپر رہ رہی ہے یا کہیں اور بھی جو ہے، ہم سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس کائنات کے یا اس دنیا کے نا قوانین ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے قوانین ہوتے ہیں جو کہ ہم ملک میں یا سوسائٹیوں میں رہتے ہوتے ہیں، ان کا ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں نیچر کے لاز کی، قانون قدرت جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم ان کے اندر ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ان کے تابع ہوتی ہے، اور ہم انسان بھی انہی کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی مٹی سے مل کے بنے ہیں جس سے ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہم کوئی مختلف نہیں ہے، ہم ان سب لاز کے تابع ہوتے ہیں۔ جس کی سب سے بڑی مثال آپ میں ایک ہی دوں گا کہ آپ جو گریوٹی ہے، فورس ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ زمین کی کش سکل سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ جب انسانوں نے پہلی دفعہ جہاز بنایا یا انہوں نے وہ گلائڈ کیا، تو وہ کتنا بڑا ایک میریکل تھا کہ انسان جو ہے وہ 2 فٹ سے زیادہ اوپر چھلانگ لگا سکتا ہے، اوپر یعنی کہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم اتنے زبردست بندھے ہوئے ہیں اس دنیا کے لاز کے اوپر۔ تو یہ جو ساری فورسز ہیں نا ہمارے آگے پیچھے، میں نے صرف ایک کا نام لیا ہے، تو باقی بہت سی ہیں جو کہ ہمیں کانسٹنٹلی ہمیں جو نا وہ محدود رکھتی ہیں اس ڈائمنشن میں، ہمیں اس سے آزاد نہیں ہونے دیتی، اور وہ ایون ہمارے افیکٹ کرتی ہیں، ہمارے مزاج کو، ہمارے ایموشنز کو، ہمارے ہر چیز کو وہ ہمیں شیپ اپ کرتی ہیں جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے، جس کو آپ روح کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دل کہہ لیں، لیکن وہ کوئی چیز ہے جو کہ اس دنیا کے جو کائنات کے جو لاز ہیں نا، وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، چونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ڈائمنشن ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ڈائمنشن ہے، لیکن اس ڈائمنشن میں وہ زیادہ جو ہے وہ ہڈن ہے، اپیرنٹ کم ہے، لیکن ایک اور ڈائمنشن ہے جہاں پہ وہ زیادہ اپیرنٹ ہے اور لیس ہڈن ہے۔ تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرف سے انہوں نے ہمیں بھیجی ہوئی ہے، وہ جو چیز ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو چیز ہے نا، جو اسپیشل چیز ہمارے اندر ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہوتا ہے اپنے اندر سے، اور پھر اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس ذات کی ڈائمنشن کے ساتھ، اور پھر ہمیں ان کے اس جو ڈائمنشن کے لاز ہیں نا اس کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور وہ جو لاز ہیں نا، اس ڈائمنشن کی جو فورسز ہیں، ان کو کہتے ہیں احکام الہی۔ یہ جو احکام الہی ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں قرآن پاک جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اور جہاں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ حدود اللہ ہیں، ڈونٹ کراس دیز لمٹس، تو بیسیکلی وہ قوانین الہی ہوتے ہیں، وہ وہاں کی فورسز ہیں، وہ وہاں کی قوانین ہیں۔ تو جس طرح سے دیکھیں، اب ہم جمپ کرنے کی کوشش کریں، میں یہاں باہر ہو کے کھڑا ہو کے جمپ کروں تو کتنی 1 فٹ جمپ کروں گا اور زمین پہ گر جاؤں گا، چونکہ میں اس دنیا کے، اس زمین کے تابع ہوں، اس کے لاز کے۔ اسی طرح سے جب جب ہمارا وہ باہر آ جاتا ہے نا انر سیلف، اور جب ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اس دوسری دنیا کے جو اللہ تعالیٰ کی ڈائمنشن ہے اس کے ساتھ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا کوئی قانون توڑیں نا، کوئی بھی قانون، تو ہمارے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً نیچے گر جائیں اس ڈائمنشن کی طرف۔ ہمیں اگر کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا نام نہیں بگاڑنا، یہ قانون ہے، تو اگر ہم وہ بولیں تو ہم فوراً ہمیں ایسے لگے کہ ہم نیچے گر گئے ہیں، لیکن اس ڈائمنشن کے اندر۔ تو یہ اقبال کا پوائنٹ ہے کہ اگر تو جو مومن ہوتا ہے نا، مومن بنتا ہی تب ہے جب وہ اس دنیا کے جو لاز ہیں نا، ان کو وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، اپلائی تو کرتے رہیں گے لیکن وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، اور وہ پرائمری امپورٹنس دیتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی ڈائمنشن کے لاز ہیں نا، جو احکام الہی ہیں، ان کو وہ جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی اپنی ویڈیو میں کہ جس طرح سے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، بچپن میں ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی بہت چھوٹے ہوتے ہوئے، کہ وہ جو ہے نا ہر ایک کو خط دیتا، ڈاکیا آیا ہے، خط ساتھ اپنے خط لایا ہے، اور وہ جو ہے نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ سردی، نہ بارش، نہ گرمی۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے
کہ وہ اس نے خط پہنچانے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہم مومن دنیا میں نا، اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جب وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس ذات کے ساتھ، اس ڈائمنشن کے ساتھ، تو پھر وہ اس کے قوانین کو منوعین عمل کرتا ہے، اینڈ دین وہ اس کو ہر گھر میں پہنچاتا ہے. مطلب اس کا ایک پیغام ہے جو کہ اس نے ڈاکیے کی طرح اسے ہر دل کے اندر پہنچانا ہے. اور اس نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ آج جو ہے نا وہ میرا مطلب اس جو دنیا کے قوانین ہے کہ آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج میرا بارش ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، تو میں آج جو ہے نا وہ اس پہ عمل نہیں کروں گا. تو یہ ہوتی ہے مومن کی ڈیفینیشن. اینڈ آئی ہوپ کہ آئی میڈ مائی پوائنٹ. پلیز لیو یور کمنٹس اینڈ انشاءاللہ ول سی یو اگین.